أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم رب العالمین کا اس احسان پر، اس انعام پر شکر ادا کریں کہ اس خالق نے ہم سب کو ایک بہت ہی مقدس، بڑا برکت والا جو مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک، مبارک رمضان، اس مبارک مہینے کے قریب اللہ نے پہنچا دیا ہے. یہ اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے. لیکن ابھی بھی یوں سمجھیے کہ 2 دن باقی ہے، 3 دن باقی ہے. اب پل بھر کی خبر نہیں ہے. میں ابھی یوں سمجھیے کہ پروگرام کے لیے نکلنے والا ہوں، لیکن مجھے خود کو معلوم نہیں کہ میں بیان مکمل کر پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. جی ہاں، ہے نا، سامان، وہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں، یا پل کی خبر نہیں، پل کا بھروسہ نہیں ہے. تو اب 3 دن باقی ہے. قریب تو اللہ نے رمضان کے پہنچا دیا، لیکن میں بات یہیں سے شروع کر رہا ہوں. میری بہنوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میں آپ تمام سے یہ کہوں گا کہ اللہ سے ابھی بھی رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرو، مانگو اللہ سے رمضان کو. جی ہاں، بخشا بخشائے رسول، بخشا بخشائے نبی، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے اللہ سے رمضان مانگتے تھے. رجب کے مہینے سے حدیث میں الفاظ ہے کہ نبی دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان
نبی کی دعا کے یہ الفاظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رمضان اللہ سے مانگتے تھے. اللہم بارک لنا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ تو ہمارے رجب میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما. وبلغنا الی رمضان اور میرے مولا ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان تک پہنچا دے. بخشا بخشا یا رسول 2 مہینہ پہلے سے دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے، مالک رمضان دے دے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، شرمانا مت، اللہ دیکھ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سچ بتاؤ، اپنے دل سے سوال کرو. میں جب مجمع میں ہوتا ہوں تو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کون کون لوگ 2 مہینے سے دعا مانگ رہے ہیں. نبی 2 مہینہ پہلے سے مانگتے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں ابھی تقریباً 4 پروگرام میرے استقبال رمضان، ویلکم رمضان کے عنوان سے ہو چکے ہیں، جو آج کا ہمارا عنوان ہے. میں آپ کو آج 3 دن باقی ہے تو آج کا عنوان ہی ہم نے رکھا استقبال رمضان. رمضان کیسے گزاریں، رمضان میں اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے لوٹیں. آج کا عنوان ہم نے یہ رکھا ہے کیونکہ 3 دن اب رمضان کو باقی ہے. تو اب میں مجمع میں سوال کرتا ہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہزاروں کے مجمع میں چند ہاتھ اٹھتے ہیں کہ ہاں ہم 2 مہینہ پہلے سے اللہ سے رمضان مانگ رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے مانگتے تھے. تو چند ہاتھ اٹھتے ہیں. او میری بہنوں، او میرے جوانوں، میرے بھائیوں، کیا نعوذ باللہ ہم نبی سے بھی زیادہ بخشے ہوئے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کریں. شرم آنی چاہیے ہم کو کہ بخشا بخشایا نبی اگر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر 2 مہینہ پہلے سے بار بار یہ دعا کر رہا ہے اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ، تو ہم نے کتنا مانگنا چاہیے. خیر آئیے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اب یہ کہوں گا کہ دیکھو پل کی خبر نہیں ہے، ابھی 2 دن باقی ہے. ہم کو اچھا لگ رہا ہے کہ چلیے رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں. باقاعدہ رمضان کو لے کر ابھی حرم شریف سے بھی خبریں آئی ہے اور مکۃ المکرمہ سے اور تمام طرف سے خبریں آ رہی ہے کہ بڑے رمضان کی تیاریاں بڑی زوروں پر ہو چکی ہے. لوگ استقبال کر رہے ہیں اور رمضان کے آنے پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. تو بالکل بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ اس میں موقع ملے گا، اللہ کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا اللہ موقع دے گا اور اللہ رمضان میں بہت خوش رہے گا. اس لیے آج ہم نے یہ عنوان رکھے کہ اب ہم کو رمضان کیسے گزارنا ہے اور رمضان کا ویلکم کیسے کرنا ہے اور رمضان کو قیمتی کیسے بنانا ہے. لیکن اب میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھو پل بھر کی خبر نہیں، 3 دن باقی ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ بھی بھروسہ نہیں. میں جب مسجد عمر میں امامت کرتا تھا 14 سال تک میں نے امامت کی، تو کبھی کبھی چاند رات کو یعنی رمضان کی جو پہلے یعنی رمضان شروع ہونے والی جو چاند رات رہتی تھی تو میں نے مغرب کا سلام پھیرا. مغرب کا سلام پھیرنے کے بعد فوراً چٹھی آئی، 2 چٹھیاں آئیں. پہلی چٹھی آئی کہ مفتی صاحب اعلان کر دو الحمدللہ رمضان کا چاند دکھ گیا. میں نے وہ اعلان کر دیا. اور دوسری چٹھی پر یہ لکھا تھا کہ مفتی صاحب یہ بھی اعلان کر دو کہ فلاں شخص کا جو اپنے محلے میں رہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. میں یہ خبر آپ کو کیوں بتا رہا ہوں معلوم کو کہ ابھی 3 دن باقی ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے نبی جب اس رمضان کو اللہ سے 2 مہینہ پہلے سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے تھے تو رمضان میں کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے. اس لیے آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بہنوں سے بھی، جوانوں سے بھی، تمام بھائیوں سے کہ رمضان کو 2-3 دن باقی ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا بھروسہ نہیں ہے. اس لیے میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے پہلے نہیں مانگا لیکن اب یہ 2-3 دن باقی ہے. تو میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ کچن میں روٹیاں بنا رہی ہو، کھانا بنا رہی ہو، کپڑے دھو رہی ہو، گھر میں کام کر رہی ہو، کچھ بھی کر رہی ہو، عورتوں سے بھی میں کہوں گا کہ کچن میں روٹی بناتے بناتے، کپڑے دھوتے دھوتے، آپ کپڑے دھو رہے، کپڑے دھوتے دھوتے دل کے دل میں سے ہی اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ رمضان دے دے، میرے مالک
رمضان دے دے، رمضان دے دے۔ جوانوں سے کہوں گا کہ آپ آفس میں ہیں یا آپ گاڑی پر بھی جا رہے ہیں تو دل کے دل میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ بس یعنی آپ جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ سے مانگے کہ اے اللہ رمضان دے دے مالک، رمضان دے دے، تو پھر اللہ رمضان دے گا اور پھر رمضان کی خیر و برکتیں حاصل کرنے کی توفیق بھی دے گا، پھر رمضان میں عبادت کی توفیق بھی دے گا۔ کیونکہ کچھ بدنصیب وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو رمضان ملتا ہے اس کے باوجود بھی وہ رمضان سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اس خوشی کے موقع پر اللہ سے کچھ لے نہیں پاتے ہیں۔ آئیے، جب نبی مانگ رہے ہیں رو رو کر رمضان، تو رمضان میں کچھ تو خاص بات ہوگی نا، کوئی تو خاص بات ہوگی۔ جی ہاں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان میں خاص بات ہے۔ سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں بالکل یوں سمجھیے کہ بندوں پر نچھاور ہوتی ہے، اور اللہ بندوں کی عبادتوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جب اس کے بندے اس کے لیے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور رمضان کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو، اے محمد کہہ دو، میری بندیوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، مردوں سے کہہ دو، عورتوں سے کہہ دو کہ رمضان میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میری بندیوں، میرے بندوں، میں رمضان میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ تم نفل پڑھو گے تو میں تمہیں فرض کا ثواب دوں گا، اور تم فرض پڑھو گے تو میں تمہیں 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ اتنا خوش اللہ، یعنی مارکیٹ کا دام بڑھ گیا۔ نفل پڑھو گے فرض کا ثواب، فرض ایک پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب۔ تو اللہ نیکیاں کمانے کا موقع دے رہا ہے، اور ہم کپڑے بیچ کر اور سموسے بیچ کر اور فروٹس بیچ کر اور پورا وقت اسی میں لگا کر ہم پیسہ کمانے کا موقع سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سموسے نہ بیچیں، آپ تربوز نہ بیچیں، آپ کیلے نہ بیچیں، آپ فروٹس نہ بیچیں، آپ کپڑے نہ بیچیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کا اور نبی کا معاملہ یہ تھا کہ رمضان جب آتے تھے تو صحابہ اور نبی کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے دکانداری، حساب کتاب، کھیتی باڑی سب کو جلدی جلدی نپٹایا کرتے تھے تاکہ رمضان میں وقت تھوڑا خالی ملے، تاکہ رمضان میں اللہ کی عبادت وغیرہ زیادہ کر سکے۔ تو ہمارا تو معاملہ عجیب ہے، ہم بولتے ہیں رمضان کمانے کا موقع ہے، اور پھر ایسا کماتے ہیں کہ ظلم کرتے ہیں۔ 20 روپے والے کیلے رمضان میں ہو جاتے ہیں 40 روپے، 5 روپے کا سموسہ رمضان میں ہو جاتا ہے 10 روپے، یعنی ہر چیز کا ڈبل بھاؤ کر دیتے ہیں ہم۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کمانے کا موقع ہے، نوٹیں کمانے کا موقع ہے، پیسے کمانے کا موقع نہیں، رمضان نیکیوں کے کمانے کا موقع ہے۔ اللہ بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا کبھی کبھی کہ لوگ کہتے ہیں بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو، ایسی کہاوت ہے، بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کہاوت بنانے والے نے کنجوسی کی، صحیح کہاوت نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ رات بھی ایک بیان میں کہا، پاچورا شہر میں جو رات میں استقبال رمضان پر پروگرام تھا، تو میں نے اس شہر میں کہا کہ بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو، یہ غلط کہاوت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بہتی گنگا ہے، بہتی گنگا ہے، نہا لو، ڈبکیاں لگا لو۔ ارے بھائی بے وقوف، جب گنگا بہہ رہی ہے تو صرف ہاتھ کیوں دھو رہا ہے؟ پورا نہا، گنگا میں ڈبکیاں لگا، تو رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے، اللہ بہت خوش ہے، برکتوں کا دریا بہ رہا ہے، تو بے وقوف ہاتھ ہی کیوں دھو رہا ہے، انگلی ہی کیوں ڈبا رہا ہے؟ ارے پورا ڈبکی لگا، نہا، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا۔ تو رمضان میں اللہ بہت خوش رہے گا، ثواب دے گا۔ تو اب عقل مندی یہی ہے، ہوشیاری یہی ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ تو استقبال میں کیسے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس اعتبار سے تیاری کی جاتی ہے۔ تو رمضان سب سے قیمتی مہینہ ہے، مہینوں میں سب سے قیمتی مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جی ہاں،
رمضان اتنا بھی قیمتی ہے، اتنا بھی قیمتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے نبی دعائیں مانگتے تھے، اور رمضان جب قریب آتے تھے تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوست کو، صحابہ کرام کو، اپنے فرینڈس کو جمع کر کے بتاتے تھے اور کہتے تھے یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ یہ نبی کے الفاظ ہے۔ نبی کہتے او انسانوں سنو سنو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک بڑا عظمت والا مہینہ، ایک بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے، یعنی آ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اس مہینے میں اللہ بہت خوش ہوتا ہے، ساری فضیلت بیان کرتے کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم فرماتے تھے کہ وہ مہینہ تو بڑا قیمتی ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ کوئی خوش نصیب اس کو حاصل کر لیں، پا لیں اور قدر کر لیں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ہزاروں سال کی عبادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور اللہ نے بھی اس رات کے بارے میں باقاعدہ پوری ایک سورت قرآن میں اتار دی۔ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہتا ہے او میرے بندو، ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ اور اللہ آگے سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، او میرے بندو، سوال کر رہا ہے اللہ، او میرے بندو کیا تم جانتے ہو وہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور پھر اللہ خود جواب دیتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر شب قدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی نبی پاک نے بھی فرمایا کہ رمضان کا اس لیے بھی اللہ سے مانگو کیونکہ اس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ ایک رات اگر کسی خوش نصیب کو مل جائیں تو وہ ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ثواب سمیٹ لیتا ہے۔ موقع دے رہا ہے اللہ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں۔ ہاں نبی نے کیا کہا ھذا الشہر شہر المواسات، کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں سے ہمدردی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ اور کہا کہ اتنا بڑا کام ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان میں، نبی پاک نے فرمایا کہ رمضان میں اگر کسی ایک شخص کو آپ نے افطار بھی کرا دیا، کیا کرا دیا؟ افطار۔ اور یہی نہیں، اگر آپ نے اس کو ایک لسی کا گھونٹ یا پانی کا گھونٹ یا ایک کھجور سے بھی افطار کرا دیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ثواب اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ملا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، پیسہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اور رمضان میں اللہ بہت خوش ہے، تب اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دیکھو کبھی کبھی جب ہمارا مالک خوش ہوتا ہے اور ہم سے کبھی کبھی وہ کہتا ہے مانگو، کیا مانگنا ہے؟ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر خوش ہوتا ہے گھر میں اور بیوی سے کہتا ہے کہ آج جانے من بہت خوش ہوں میں، جو مانگنا ہے مانگ، ہے نا؟ تو عورتیں کیا مانگتی ہے؟ سونے کے کنگن دلا دو، نیکلس دلا دو، بریسلیٹ دلا دو، ہار دلا دو۔ کیوں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، میری بندیوں میں بہت خوش ہوں اور میں نے تم کو رمضان دے دیا، اب مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لے لو۔ میں آج ایک بات مجھے کہتے کہتے یاد آ گئی ہے کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، ذرا سوچو 2 رمضان ہمارے کیسے گزرے ہیں۔ کورونا میں گزرے ہیں، مسجدیں بند، دروازے بند، نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں میں جا نہیں سکتے، یہاں تک کہ عید کی نماز بھی ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ عید کی نماز بھی ہم نے 5-5 10-10 لوگوں نے اپنے گھروں کے ٹیرس چھتوں اور گھروں کے ہال میں پڑھی ہے۔ تو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ نے آپ کو، ہم کو یہ موقع دیا ہے۔ اب کورونا ختم ہو گیا ہے،
کورونا کے نام پر جتنے گیم حکومتوں کو کرنا تھا سارے گیم حکومتوں نے کر لی، جن جن کو جو جو گیم کرنا تھا ہو گئے سارے گیم، جتنوں کو دنیا سے جانا تھا کورونا سے چلے گئے۔ اللہ کا احسان ہے کہ 3 لہریں ختم ہو گئی، اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے، اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ تو اب عقل مندی یہ ہوگی، ہوشیاری یہ ہوگی، چالاکی یہ ہوگی کہ اگر اللہ اب رمضان دے رہا ہے تو پچھلے رمضان میں تو مسجد بند تھی، اب تو کھلی ہے نا، آنا اب۔ پہلے تو مؤذن سے لڑ رہا تھا، ٹرسٹیوں سے لڑ رہا تھا، امام سے لڑ رہا تھا کہ ہم کو آنے نہیں دے رہے، گالی گلوچ بھی ہو رہی تھی کئی جگہوں پر، جھگڑے ہو رہے تھے۔ تو اب تو کھل گئی نا بھائی مسجد، جانا مسجد میں، جی ہاں بیٹھ مسجد میں۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اب اللہ کا رمضان دے گا تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ اس ایک مہینے میں اللہ نے ایک عبادت، ایک عمل ایسا رکھا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ پیارے آقا کی زبان سے کہ اے محمد کہہ دو میرے بندوں کو، میری بندیوں کو کہ رمضان میں میں نے ایک عمل ایسا رکھا ہے، ایک عبادت ایسی رکھی ہے کہ اے محمد کہہ دو کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اگر تم وہ عبادت کرو گے، وہ عمل کرو گے تو اے محمد کہہ دو میرے بندوں میری بندیوں سے کہ اس کا بدلہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود ہوں۔ کون سی عبادت ہے وہ؟ روزہ۔ کیا فرمایا نبی نے کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور ایک روایت میں ہے اجزا بھی، یعنی روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میری بندیوں، میرے بندو، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب جب خدا ہی مل گیا، رب ہی مل گیا، شہنشاہ ہی مل گیا، کائنات کا خالق و مالک ہی مل گیا تو ساری کائنات ہماری ہو گئی۔ یعنی رمضان میں اللہ روزہ رکھ کر یہ موقع دے گا کہ اپنے رب کو اپنا بنا لو، اور رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رمضان میں اللہ خوش ہے، اب روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، تلاوت کر کر، ذکر کر کے، عبادتیں کر کے اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ رب راضی تو پھر سب راضی۔ یعنی رب کو ہم نے راضی کر لیا تو ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی۔ آج حال کیا ہے؟ ساری دنیا ہم سے ناراض، سب ہم کو مار رہے ہیں، سب ہم کو دبانے، کچلنے، کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، فلسطین سے لے کر انڈیا تک ہر طرف ہمارے مارنے اور کاٹنے کے پلان بنائے جا رہے ہیں، سب ہم سے ناراض ہے۔ جی ہاں، وہ جیسے قاری طیب صاحب نے کہا تھا نا، قاری طیب صاحب کی جو نعت ہے پوری سلام لے لو، تو اس میں کہا تھا زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ بہت پیارے انداز میں کہا، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ تو پورا زمانہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ رب ہم سے ناراض ہے۔ جی ہاں، اور رب راضی تو پھر سب راضی ہو جائیں گے، اللہ سب کو لا کر قدموں میں ڈال دے گا۔ آپ دیکھو کہ صحابہ سے جب رب راضی ہوا، اللہ والوں سے جب اللہ راضی ہوا تو اللہ نے پھر ان کے قدموں میں ہر چیز کو ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے ماننے والوں میں، صرف نبی کے ماننے والوں میں، صحابہ کے ماننے والوں میں صرف انسان ہی نہیں، جنات ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صحابہ نے نبی کی مان کر، رب کی مان کر رب کو راضی کر لیا تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ صحابہ جب جنگل میں گئے
اور سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچے اور رات میں ان کو جنگل میں ٹھہرنا تھا، اور وہ جنگل خطرناک جنگل تھا، سانپ، بچھو، جنگلی جانور، درندے، لیکن صحابہ نے صرف اتنا ہی کہہ دیا، کیا کہا؟ جنگل میں اعلان کر دیا کہ آج ہم یہاں ٹھہر رہے ہیں، محمد کے غلام، رب کے بندے یہاں آج رات قیام کرنے والے ہیں، آج رات یہاں رکنے والے ہیں۔ جی ہاں، تو کیا ہوا؟ پھر دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ سارے درندے اور جنگلی جانور اور زہریلے جانور بھی گردن نیچے کیے ہوئے وہاں سے جگہ خالی کر رہے ہیں، کیونکہ آج کون آئے ہیں یہاں پر ٹھہرنے کے لیے؟ محمد کے غلام، رب کو راضی کرنے والے، رب کے بندے۔ تو رب راضی تو پھر دنیا کو اللہ قدم میں ڈال دے گا۔ جی ہاں، یہ ظالم بھی اس لیے ظلم کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا استقبال بھی کیجئے، خوشی منائیے کہ اللہ رمضان دے رہا ہے، اللہ سے مانگیے رمضان کو، اور جب رمضان مل جائے تو پھر اس کو راضی کرنے کی پوری کوشش کر لیجئے۔ یہ ہے رمضان کی قیمت۔ جی ہاں، اور راضی کیسے کریں گے؟ کہ تراویح کا اہتمام، روزوں کا اہتمام۔ اس مہینے کا سب سے قیمتی عمل ہے روزہ، اور آج آپ دیکھیں کہ صحابہ نے جنگ کے میدان میں روزہ نہیں چھوڑا۔ جنگ کا میدان، آپ کو معلوم ہے 17 رمضان المبارک کو کفر کی اور اسلام کی، ایمان اور کفر کی سب سے پہلی اور بڑی جنگ ہوئی 17 رمضان کو، اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا اور اہل ایمان مٹھی بھر تھے۔ ایسے وقت میں نبی نے خود کہا اپنے دوستوں سے کہ ایسے وقت میں تم چاہو تو روزہ قضا کر سکتے ہو، بعد میں رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک بھی صحابی نے جنگ کے میدان میں بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، جب نبی نے پوچھا کہ بھائی سب نے روزہ رکھا، میں نے تو کہا تھا کہ اجازت ہے شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے روزہ چھوڑنے کی، روزہ نہیں چھوڑا؟ تو حضور، صحابہ کہتے ہیں حضور ہم نے پاکیزہ مبارک زبان سے سنا ہے کہ رمضان کے ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جائے، بعد میں زندگی بھر بھی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ مزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ نے جنگ کے میدان میں روزہ چھوڑنا پسند نہیں کیا، اور آج ہم جو ہے بہانے بہانے سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، بہانے بہانے سے۔ یا سفر اے سی فرسٹ کلاس میں سفر ہو رہا ہے، پھر بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں، اے سی گاڑی میں سفر ہو رہا ہے پھر بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے اجازت دی ہے سفر میں روزہ چھوڑنے کی، جیسے یہ جنگ کرنے جا رہا ہے۔ معمولی ہٹے کٹے نوجوانوں کو آپ دیکھو روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ او یارو، اللہ اگلا رمضان دے گا یا نہیں دے گا نہیں معلوم، اس لیے اگر یہ رمضان اللہ دے دے تو پھر روزہ ضرور رکھو، ضرور رکھو۔ قرآن پاک کی وہ آیت جو سب سے پہلے میں نے پڑھا، اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اور اللہ روزہ رکھوانے کا مقصد، روزہ فرض کرنے کا مقصد بھی بیان کر رہا ہے کہ روزے میں نے تم پر اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ جیسے روزے کی حالت میں 2 منٹ بھی باقی ہے افطار کے وقت کے لیے تو تم حلال لسی بھی نہیں پیتے، حلال شربت بھی نہیں پیتے، حلال تم وہاں پر جتنی چیزیں رکھی ہے فروٹس جو حلال ہے وہ بھی نہیں کھاتے کہ 2 منٹ ابھی افطار کو باقی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بس میں یہی تو تمہیں تربیت دینا چاہتا ہوں، یہی تو میں تمہیں ٹریننگ دینا چاہتا ہوں کہ جب تم نے روزہ رکھا میرے لیے تو تم نے حلال چیزوں کو بھی 15-16 گھنٹے کے لیے، 20 گھنٹے کے لیے، کسی ملک میں 20 گھنٹے کا، کچھ ملکوں میں تو 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم نے روزے کی حالت میں میرے لیے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، تو اللہ کہتا ہے میں یہی تو چاہتا ہوں کہ جب تم نے حلال کو چھوڑ دیا تو پھر رمضان کے بعد تم حرام کیسے کھاؤ گے، حرام کیسے پیوں گے۔ تو خیر ختم کرتے کرتے یہی کہوں گا کہ روزہ ایک ٹریننگ ہے، روزہ ایک تربیت ہے، اور میرے پاس موقع نہیں رمضان میں بتاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں آج کا یہ جو بیان لائیو ہوتا ہے ہمارا، یہ آج کا رات میں 9:30 بجے جو ہوتا ہے یہ آج کا آخری بیان ہے،
کیونکہ اب رمضان لگ جائیں گی تو تراویح کا وقت رہے گا، تو اب رات میں بیان جو لائیو ہوتا ہے جمعرات کو وہ نہیں ہوا کرے گا، پورے رمضان نہیں ہوگا۔ پھر رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، حیات دی، باقی رکھا تو پھر آپ کے خدمت میں دین کی باتیں پہنچاتے رہیں گے، اور رمضان کے بعد پھر یہ بیان شروع ہو جائے گا۔ لیکن رمضان میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان میں ڈیلی بیان ہوگا 10 منٹ کا۔ کب ہوگا؟ دوپہر میں بیان ہوگا ڈیلی، جی ہاں 3 سے 4 کے بیچ میں 10 منٹ کا بیان رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ روزے کیسے ٹوٹتے ہیں، روزوں میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیسے روزے کی برکتیں حاصل ہوگی، رمضان کے مسائل بتائے جائیں گے، روزے کے مسائل بتائے جائیں گے، زکوٰۃ کے مسائل بتائے جائیں گے، شب قدر کو کیسے تلاش کریں بتایا جائے گا۔ یعنی جو رمضان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ رمضان میں بتائی جائے گی، اور ہر دن صرف 10 منٹ کا رہے گا، آپ نے سننا۔ اور وہ جو مسئلے مسائل ہے، کیونکہ ہماری بہت سی بہنوں کو، بہت سے بھائیوں کو نہیں معلوم ہوتے ہیں، آپ نے سننا اور ان کو شیئر بھی کرنا، تاکہ ان کو کسی کو مسئلہ معلوم ہو گیا اور اس کا روزہ ٹوٹنے سے بچ گیا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو رمضان میں پورا رمضان 10 منٹ کا بیان دوپہر میں ہوا کرے گا۔ لیکن آخری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یارو اللہ رمضان دے رہا ہے، اس کی قدر کر لو۔ اور پھر 2-3 دن بعد کیے، پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ مانگو اللہ سے، کیونکہ یہ بھی نہیں معلوم ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ چاند رات کو بھی بہت سارے لوگوں کے اعلان ہو جاتے ہیں، ادھر رمضان کا چاند دکھتا ہے اور کسی کی موت کی خبر بھی آ جاتی ہے، کسی کی موت کا اعلان بھی مسجدوں کے مائک سے ہو جاتا ہے، تو ہمارا اعلان کیا ہوگا نہیں معلوم۔ اس لیے میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں کہ 2-3 دن باقی ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ رمضان دے دے، اور رمضان مل جائے تو پھر روزہ، تراویح، عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار، درود شریف، یہ سب کیجئے۔ اور ایک آخری بات کہوں گا کہ افطار کے وقت میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، افطار کے وقت میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ افطار کے وقت میں مرد حضرات بھی دکان سے، ہوٹل سے، مارکیٹ سے، بازار سے، نوکری سے این افطار کے 2 منٹ 5 منٹ پہلے آتے ہیں اور پھر تیاری میں لگ کر بیٹھتے ہیں، اور ادھر سے مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ روزہ افطار کر لو۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اخیر وقت تک کہ وہ کچن میں رہتی ہے، بھجیے تلتے رہتی ہے، پاپڑ تلتے رہتی ہے۔ نہیں، رمضان کی قدر کیا کرنا کہ افطار کے وقت میں کم از کم 10 منٹ پہلے تو دسترخوان پر بیٹھ جاؤ اور اپنے معصوم بچوں کو بھی بٹھا لو، اور اللہ بہت خوش ہے۔ وہ جو میری بہن، وہ جو تو نے 15 گھنٹے اللہ کے لیے روزہ رکھی، بھوکی رہی، پیاسی رہی، اب اللہ کو تیری وہ ادائیں بڑی پسند آ گئی۔ میرے بھائی، اللہ کو تمہاری وہ ادائیں بہت پسند آ گئی۔ اب اللہ کہتا ہے افطار کے وقت میں مانگ میرے بندے جو مانگنا ہے۔ تو اب اس وقت ہم بھجیے تلنے میں ہیں اور پاپڑ تلنے میں ہیں اور ہم دعا نہیں مانگ رہے، تو ہم سے بے وقوف کون ہوگا، ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ تو افطار کے وقت میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اس وقت دعائیں مانگو، اپنے بچوں کو بٹھا لو، اے اللہ کورونا وائرس، یہ جتنے بھی نفرتوں کے وائرس میرے مولا اس ملک میں پھیل رہے ہیں، تمام نفرتی وائرس سے ہماری حفاظت فرما، کورونا وائرس اور تمام قسم کے وائرس، تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آپ کے گھر میں اگر اولاد نہیں ہے، ارے اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ سے اولاد مانگو۔ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، برکت نہیں ہے، اللہ سے برکت مانگو۔ بیماریاں آپ کے گھر میں ہیں، اللہ سے شفا مانگو۔ وہ مانگنے کا وقت ہے، مگر ہم اس وقت افطار کے وقت دعائیں نہیں مانگتے۔ تو خیر، یہ تمام چیزیں آپ کیجئے۔ آئیے دعا کے لیے تیار ہو جائیں، ہم مانگ لیتے ہیں اللہ سے، اور رمضان کے استقبال کے یہ جو بیان میں نے کیا ہوں، اس بیان کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ کوئی اور دوسرا بھی اس کی قدر کر لے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ یہ دعا کر لیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما،
میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ بس رمضان کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں، 2-3 دن باقی ہے میرے مولا ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، میرے مولا ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، میرے مولا تو ہم سب کو رمضان نصیب فرما، رمضان کی تمام خیر و برکتیں نصیب فرما، رمضان کے روزے نصیب فرما، رمضان کی تراویح نصیب فرما، رمضان میں تلاوت نصیب فرما، رمضان میں ذکر اذکار کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، میرے مولا وہ بیماریاں جس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، میرے مولا ان بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور رمضان میرے مولا دے دے، اور رمضان دے دیا میرے مولا تو پھر پوری طریقے سے عبادتوں کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرما، میرے مولا عبادتوں کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرما۔ خدا بندہ ہر بلا ہر مصیبت سے حفاظت فرما، میرے مولا جو رشتہ دار ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، اور مولا ہمیں بھی جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما، میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔